کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور عوامی معاملات اور مسائل پروگرام میں عموماً زیر بحث آتے ہیں۔ آج کل موضوع گفتگو کیونکہ ملکی سیاسی صورتحال ہے اور گزشتہ روز بھی کوشش ہوئی ان معاملات کے اوپر گفتگو کریں، ساتھ ساتھ جو سماجی نوعیت کے مسائل ہیں جن کی نشاندہی پروگرام دیکھنے والوں کی جانب سے کی جاتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر پروگرام میں تفصیلاً گفتگو کر سکیں۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پہ شہر کراچی کے مختلف جو معاملات ہیں، مسائل، ان کے اوپر ذرا زیادہ بات ہوتی رہی اور کوشش کریں گے اس کے اوپر گفتگو کریں۔ شہر کراچی کا یقیناً اس وقت ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، مگر آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آلودگی کے حوالے سے رپورٹس ٹیلی ویژن کے اوپر چلتی ہیں کہ فلانا شہر آج پہلے نمبر پر ہے، پھر دوسرے نمبر پر، تو اس طرح یہ جو مسائل ہیں، اس کی جو بڑھنے کی سپیڈ ہے، اس میں کسی میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے، کسی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو پہلے کسی زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ موسم سرما کا جب آغاز ہوتا تھا تو یہ پانی وغیرہ کے جو مسائل ہیں جو سالہ سال چلتے ہیں اور چلے آ رہے ہیں، اس میں تھوڑی کمی ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب صورتحال اس کے بالکل مختلف ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے، بلکہ تقریباً ایک دہائی سے زیادہ اب ہو چلا ہے کہ موسم سرما کے موسم میں بھی یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ بالکل اسی طرح برقرار رہتا ہے جیسے موسم گرما میں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، پھر دوسرا یہ کہ گیس کی بندش سالہ سال چلتی رہی۔ موسم سرما میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا لوگوں کو رہتا ہے، اور اب تو خدا کا شکر ہے حکومت نے بڑی کوشش کے بعد اس چیز کو یقینی بنایا ہے کہ یکساں لوڈ شیڈنگ کی جائے، یعنی کہ گرمیوں میں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہو جتنی سردیوں کے موسم میں ہے۔ تو یہ بڑی کامیابی حکومت کی ہے کہ انہوں نے صرف یہ موسم سرما میں تک جو یہ لوڈ شیڈنگ محدود تھی، اب اس کا دائرہ بڑھا کر موسم گرما تک پہنچا دیا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی حکومتوں کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی صورتحال، یقیناً شہر کراچی کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ جو کچھ جو گورے ہیں، انگریز جن کو ہم کہتے ہیں، جو لوگ جو بڑے ممالک جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، چاند پہ جاتے ہیں، مریخ پہ جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یہ سارے معاملات، اس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ کروڑوں ان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں، بلین ڈالرز خرچ کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ ملینز اور بلینز ڈالر جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وہاں جائیں، چاند پہ تحقیق کریں، مریخ پہ جائیں اور ایسی جگہوں پہ۔ اور یہ ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں، جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے شہر کے شہر بالکل ایسے بنا دیے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ چاند کے اوپر رہ رہے ہو۔ نہ سڑکیں ہیں، اسی طرح کی پہاڑیاں جو ہمیں چاند پہ اور مریخ پہ نظر آتی ہیں وہ شہر کے اندر اب آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے یہاں کے لوگوں کی کہ ایسی حکومتیں ان کو میسر آئی ہیں کہ جنہوں نے ان جو شہر ہیں ان کی حالت چاند اور مریخ جیسی جو ہے وہ بنا دی ہے۔ تو اس کا شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب آپ کو چاند پہ رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پانی نہ ملے آپ کو، مریخ پہ آپ کو پانی اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، بلکہ بالکل نہیں ملے گا۔ تو وہی صورتحال اب آپ کو یہاں آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی حکومتوں کی ہے۔ اور اسی طرح اور دیگر معاملات کے اندر بھی بڑی بھرپور کوشش جاری ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، بالخصوص سندھ کے اندر جو ہے وہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جو ہمارے دیہی علاقے تھے ان کے لوگوں میں بڑی محرومیاں ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس نہ سڑک ہوتی تھی، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ پانی ہوتا تھا۔ تو حکومت نے بڑی بھرپور کوشش کی اور اس کے بعد وہ ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو مکمل ختم کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جو شہری علاقے تھے ان کے اندر سے سڑکیں بھی تباہ کر دیں، پانی کا بھی یہاں سے سلسلہ ختم کر دیا، اور بھی دیگر معاملات تھے۔ یعنی کہ اب جو شہر اور دیہی علاقوں کا فرق تھا وہ مکمل طور پر اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اب ان کو کوئی گلہ نہیں ہے جو دیہی علاقہ جات میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اب شہر کے اندر بھی صورتحال ان کو بالکل ویسی نظر آتی ہے جیسے ان کے علاقوں میں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی حکومت کی ہے، بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر سندھ حکومت نے بڑی محنت، انتھک محنت کے بعد جو ہے وہ اس حال تک یہاں شہروں اور دیہی علاقوں کو پہنچا دیا ہے۔ تو اب اس طرح میں ان کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں تو شاید پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، جو درس گاہوں کا حال ہے، تعلیمی اداروں کا جو حال ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ تعلیمی ادارے جن کو آج بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت تھی، بہرحال ان کا جو حال ہوا ہے اس کے اوپر آگے چل کے پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑی تاریخی کامیابیاں ہیں جو یہاں پہ بالخصوص سندھ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے
تو جناب ان معاملات پر گفتگو کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. ناصر ریاض صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں اور معیشت کے حوالے سے گفتگو ہو, ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو اور دیگر معاملات ان پہ ہم ان سے صبح کے وقت گفتگو کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر انہیں ہم نے زحمت دی ہے. معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ناصر بھائی, آپ کا بڑی نوازش کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ساتھ ظفر خان صاحب ہمارے تجزیہ کار ہیں, ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج ہمیں جوائن کریں گے. ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, ظفر بھائی آ گئے لائن پہ؟ جی جی بہت شکریہ ظفر بھائی. صبح بخیر آپ کو اور خوش آمدید کہوں گا اپنے شو میں. ظفر بھائی چلیں آپ سے ہی تھوڑا گفتگو کا آغاز کر لیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ بڑی کامیابیاں ہیں حکومت نے, اور ہم بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اچھے کاموں کے اوپر اور جو انہوں نے جو اب تک کیا ہے اس کے اوپر سراہنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو ساری سہولتیں جو کچھ آپ چاند کے اوپر جا کر ایکسپیرینس کریں گے, اب آپ شہروں کے اندر اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کا ماحول آپ کو مہیا کیا ہے. تو یہ کیا ایک چھوٹی کامیابی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا. اور دیکھیے یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ دیہات اور شہر کا جو فرق ہے جی اس کو بڑی محنت کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے. جی اور دیہاتوں میں سہولیات جو ہے وہ پہنچانے کے بجائے شہروں کی سہولیات بھی جو ہے وہ اس کے برابر کی جا رہی ہیں, تاکہ دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو احساس کمتری کے شکار ہوتے تھے کہ شہر کے اندر تو ساری سہولتیں اور ساری فیسلٹیز ہیں, تو ان کی اس احساس کمتری کو دور کر دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھو اب تمہارے اور شہری علاقوں کے درمیان اب کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا جی اور وہ قائم نہیں رہا. تو اس لیے یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ شہروں کی حالت جو ہے, چاہے وہ روڈ ہوں, چاہے وہ سیوریج سسٹم ہو, چاہے وہ صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی کا معاملہ ہو, جی صحت اور تعلیم کے مراکز اور اسکول اور ہاسپٹل ہوں, یا اس طرح آپ جس چیز پہ بات کریں گے تو آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ ایک پوری تفصیل جو ہے وہ یعنی دینی پڑے گی. تو اب ان چیزوں پہ آپ دیکھیں کہ جو سرکاری جو اسکول ہیں وہ تو پہلے ہی ان کی کارکردگی ختم کر دی گئی تھی, وہ خالی ہوتے چلے گئے طلباء و طالبات سے, اور جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول آباد ہوتے چلے گئے بڑی بڑی فیسوں کے ساتھ. اور یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ حاضریاں لگاتا ہے, اور جو ہے وہ بچے جو ہے وہاں پر ناپید ہے نا. تو اب اس پر کون توجہ دے گا؟ کون جو اتنا اس کے اوپر جو یعنی ہمارے آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ جو سرکار کا پیسہ جو لگ رہا ہے تو تعلیم کے لیے لگ رہا ہے, تو وہاں پھر تعلیم بچوں کو دی جانی چاہیے, یہ اس کے معیار کو بہتر کرنا چاہیے. وہاں پر جو ہے بچوں کو جو ہے وہ یعنی زیادہ جو ہے وہ یعنی ان کی حاضری ہو, زیادہ وہ وہاں پر جو ہے ایڈمیشن لیں, لیکن کارکردگی بہتر ہوگی تو ہی لیں گے نا. بالکل اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ تو قدم قدم پر وہ بھی آباد ہو گئے, اور یعنی ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ چاہے وہ 120 گز کے گھر میں ہو یا 80 گز کے گھر میں ہو, وہ بھی خوب کما رہا ہے اور پھل پھول رہا ہے. اور بیماریاں جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کراچی شہر کے اندر بھی چکن گولیاں اور جو ہے یہ ڈینگی اور یہ اس طرح کی بیماریاں, ملیریا وغیرہ کتنے بڑے پیمانے پہ رہا. تو اس کے اوپر کوئی سوچ بچار کہ یہ وبا کہاں سے آئی, یہ وائرس کہاں سے آیا, یہ گھر گھر کیوں پھیلا, اور اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اس کا تدارک کیسے ہو, اور اس کے لیے اس پر کوئی مہم ہو, کوئی ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر اقدامات ہوں. لیکن کہیں آپ کو اس طرح کی کوئی تشویش, کوئی پریشانی, کوئی بے چینی, کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی نا. تو اور جو ہے وہی جیسا میں نے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل تو بڑے آباد ہیں, پھل پھول رہے ہیں, میٹرنٹی ہوم ہیں, ہاسپٹل ہیں, اور جو صحت کے مراکز ہیں, لیکن جو سرکاری ہیں
وہاں پر جو ہے وہ بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. وہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ جو یعنی جو گولی ہے وہ 2 روپے کی ڈسپرین اور اسپرین وغیرہ وہ تک میسر نہیں ہے نا. ڈاکٹر میسر نہیں ہے, اسٹاف میسر نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ عباسی اسپتال جو ہے وہ شہر کراچی کا ایک پرانا اسپتال ہے. صحت کی بات تو بہت کی جاتی ہے کہ صاحب جو ہے یہاں پر بڑے جو ہے صحت کے حوالے سے سہولیات موجود ہیں, لیکن عباسی اسپتال کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر جو مشینیں اور جو اس طرح کے انسٹرومنٹ ہے وہ تک خراب پڑے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور یہی حال دیگر ہاسپٹلز کا ہے کہ نہ وہاں پر صفائی ہے نہ ستھرائی ہے. وہاں جو ہے وہ آپ جائیں تو الٹا آپ یعنی بیماری لے کر آئیں گے ان سرکاری اسپتالوں سے, وہاں سے احتیاط ہونے کے لیے جائیں گے اور آپ مزید بیماریاں لے کر آئیں گے. کتے بلی گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وارڈوں کے اندر جھاڑو اس طرح سے نہیں لگ رہی ہوتی. یعنی یہ ہمارے مسئلے ہیں. سب سے زیادہ خرچہ بھی ان پر ہو رہا ہے اور وہاں سے سہولیات بھی عوام کو کوئی نہیں مل رہی ہے. اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ تو اس کے اوپر سب کو دینی چاہیے, حکومت اور عوام سب کو دینی چاہیے, لیکن یہ ہمارے ہاں کا المیہ ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا وہ رقم جو ہے وہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یا تو جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں گیا تو یا تو وہ جان سے گیا اور پرائیویٹ اسپتال میں گیا تو وہ اپنے مال سے گیا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ صورت حال ہے. نوبت تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں تک آ گئی ہے, کیونکہ میری تو اردو اتنی اچھی نہیں ہے, تو میں ان کو مصباح خانہ جو ہے وہ میں نے ان کا نام رکھا ہے. اب پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر اس کو مصباح خانہ کہا جاتا ہے, تو میں یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کو میں مصباح خانہ ہی بلاتا ہوں. تو یہ ایک چھوٹا سا ہمارا وہ ہے. بہرحال آپ نے صحیح کہا, آپ نے فیسز کا بھی تذکرہ کیا. میں دیکھ رہا تھا اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ جماعت اسلامی کے جو امیر کراچی ہیں, منعم خان نام ہے, میں ان کا نام صحیح طرح سے شاید نہیں لے سکا, لیکن یہ انہوں نے ایک بڑا ہی اہم معاملہ اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ جو آپ کی جو یہاں پر یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ شہر کراچی کے اندر ان کی جو فیسز ہیں ہر شعبے کی, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس کا موازنہ کریں آپ جامشورو یونیورسٹی سے, تو بڑا اچھا انہوں نے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا. اور میں حیران ہوں کہ یہاں پہ اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں, کراچی کی دعوے دار ہیں, ساری خاموش بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ جو کچھ فیسز کے نام پر ہو رہا ہے, چانسلر اس کا ایک ہے اور اتنا بڑا فرق یہاں پر اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ مسئلہ شاید کسی کی نظر سے گزرا ہی نہیں, نہ اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ان کو پیش آئی. ظفر بھائی اس کے اوپر ابھی ذرا گفتگو کرتے ہیں, ذرا ناصر بھائی بھی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی ذرا گفتگو کی جائے. جی ناصر بھائی, صورتحال آپ کے سامنے ہے ابھی جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. چلیں یہ ہسپتالوں سے ہی شروع کیا جائے. جو صورتحال ہے جیسے ابھی ظفر بھائی فرما رہے تھے, آپ علاج کی غرض سے جائیں گے اور کوئی مہلک بیماری جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے, یہ صورتحال ہے. ذرا فرمائیے. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ یاسر بھائی. بات یہ ہے کہ ہسپتالیں اور ان کے لیے جو بجٹ الوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ بجٹ ایک تو میں سمجھتا ہوں کم ہے. وہ جس طرح سے جتنا بڑا کراچی شہر ہے, دیکھیں کراچی 5 ڈسٹرکٹ کا شہر ہے, ٹھیک ہے, اور نارملی آپ دیکھیں تو ایک ڈسٹرکٹ جو ہوتا ہے پنجاب میں یا سندھ میں وہی کئی دیہاتوں پہ اور کئی گاؤں اور کئی شہروں پہ مشتمل ہوتا ہے. تو کراچی جو ہے وہ 5 ڈسٹرکٹ ہے, تو اس میں ایک تو ہسپتال کم ہے, ٹھیک ہے. جو جس طرح سے گورنمنٹ جو فیسلٹیز دیتی ہے, جیسے یہ آپ کا جن ہسپتال ہو گیا یا عباسی ہسپتال ہو گیا, تو یہ عباسی ہسپتال کی تو انہوں نے صورتحال بتا دی, بڑی اچھی صورتحال, تو کہنے کی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جن ہسپتال میں بھی بے انتہا رش لگا ہے. آبادی جس قدر زیادہ ہے اس حساب سے جو گورنمنٹ کی سروس کے ہسپتال ہیں وہ بہت کم ہے. مثال ایک ڈسٹرکٹ میں کئی ہسپتال گورنمنٹ فنڈڈ ہونے چاہیے, تب جا کے وہ ہیلتھ کیئر اس اتنی بڑی آبادی کو مل سکتی ہے. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں کہ کتنی آبادی کے اوپر کتنے ہسپتال ہیں, تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے اسٹیٹسٹکس سامنے آئیں گے جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے.
تو جب یہ صورتحال جب ہسپتال بنیں گے ان کو مطلب اس کے لیے فنڈنگ ہوگی صحیح طرح سے, تب جا کے یہ ہیلتھ کیئر کا مسئلہ کچھ حل ہوگا. اچھا پھر چونکہ اکا دکا اسپتال ہے اور پھر وہ اس سائڈ پر ہے تو ادھر وہ پھر آپ کو پتہ ہے کئی پارٹیوں کی انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. جو گزشتہ 30-40 سال سے کئی پارٹیاں اپنے بندے ڈال کے انہوں نے اس کو جو ہے وہ, تو وہ جو کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں وہ پھر اچھا پھر ان علاقوں کے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو کوالیفائڈ قسم کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کبھی بھی نہیں جاتے ان علاقوں میں. وہ کہتے ہیں ہمارا مطلب ان کو بھی ظاہر بات ہے فیملیز ہیں, سارا کچھ ہے, اور پیچھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لگاتار یہ کئی مطلب 10-15 سال پہلے پورا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹروں کو باقاعدہ نشانہ بنا کے مارا گیا یہاں پر. اور تو وہ اس کے لیے وہ کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا ایجنڈا ہے, کیا چیز ہے, ایسے کس طرح سے ڈاکٹروں کو نشانہ بنایا گیا. تو وہ اب مثال طور پہ آپ جو علاقے لیاری ہے, بغدادی ہیں, چاگی واڑہ ہے, بہار کالونی ہے, ادھر ہسپتال نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. جو وہ ہوئے چھوٹی موٹی ڈسپینسریاں ہوئیں بس یا کلینکس ہوئی, اس پہ وہ علاج ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کو جب یہاں آنا پڑتا ہے جنا ہسپتال, مطلب وہاں کوئی ڈاکٹر جا ہی نہیں سکتا, کوالیفائڈ قسم کا ڈاکٹر نہیں جا سکتا. پھر جو بہت زیادہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو جاتا ہے وہ پھر اس ملک میں بھی نہیں رہتا, وہ اس ملک سے چلا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ جو آپ نے نام لیا تھا مصباح خانہ, وہ بچر ہاؤسز, تو یہاں وہ ڈاکٹر جو باقی بچ جاتے ہیں جو اس میں کمال جن کو ہے حلال کرنے میں, وہ پھر حلال کرتے ہیں. اگر کوالیفائڈ ہوگا تو وہ فائنینشلی حلال کرے گا, نان کوالیفائڈ ہوگا تو ویسے ہی حلال کر دے گا بندے کو. تو یہ ایک المیہ ہے, وہ المیہ یہ ہے. اچھا پھر ظاہر بات ہے بات انہوں نے صحیح کی, ان کی چارجز بہت زیادہ ہیں جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اگر یہ گورنمنٹ آف سندھ, بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مثال طور پہ 5 ڈسٹرکٹ ہیں, 5 ہسپتال تو بنائے نا کم از کم, اور ان کو فل فنڈڈ کریں. اگر پرائیویٹ سیکٹر اچھا ہسپتال بنا سکتا ہے تو آپ بھی اچھا ہسپتال بنا سکتے ہیں گورنمنٹ فنڈڈ, تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا پھر لوگ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا انڈس ہسپتال ہے اور یہ اس ٹائپ کے اور جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہ جو وہ عوام فنڈڈ کریں اور بلین آف روپیز کی فنڈنگ ان کو مل رہی ہے, اس پہ چل رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو کئی کینسر ہسپتال یہ سارے فنڈنگ سے ہی چل رہے ہیں. تو گورنمنٹ اگر پرفارم کرے گی اچھے اسپتال اور اس کے لیے وہ فنڈز کوئی زکوٰۃ فنڈ یا وہ مانگے گی تو لوگ خوشی خوشی دیں گے. چل رہا ہے کہ انڈس ہاسپٹل آپ کے سامنے انڈس ہسپتال, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, انڈس ہسپتال سوٹ ہے, ایس آئی یو ٹی ہے. اسی طرح سے اور بھی جو پرائیویٹ فنڈنگ سے بھی بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں اور ان کو چلانے والے بڑے اچھے لوگ ہیں چلا رہے ہیں. لیکن تو گورنمنٹ اس میں اگر آگے آ کے کام کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ پیچھے ہٹیں گے. لیکن یہ گورنمنٹ کا فرض ہے, ہیلتھ کیئر دینا پرائیویٹ لوگوں کا فرض نہیں ہے. دیکھیں چینج آلویز کم فرام پاور. اگر پاور ہی چینج نہیں لانے میں انٹرسٹڈ ہے تو ابھی تو میں صرف ہیلتھ کیئر کی بات کر رہا ہوں, ہر سیکٹر میں جو ہے وہ پاور ہی چینج لا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ جو ہے یہ ہیلتھ کیئر کا تو ان کو کرنا چاہیے. پھر دوسرا ہیلتھ کیئر میں جو مریضوں کی تعداد اس لیے بڑھ رہی ہے, جس طرح انہوں نے کہا کراچی میں جس طرح سے وبائی امراض پڑتے ہیں, جیسے ابھی ایک نام لیا چکن گونیا ہے, کوئی ڈینگی ہے, کوئی مجھے پتہ لگا ایک میری قریبی ہے اس کو ڈینگی ہو گیا, کسی کو کرونا ہو رہا ہے, کسی کو کچھ ہو رہا ہے, مطلب ہر کوئی کسی بیماریوں سے مر رہا ہے کہ کوئی اسٹیٹسٹک بھی نہیں ہے اس کے. دھول مٹی ہوئی پڑی ہے, بری حالت ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑے ناشکرے ہیں, حکومت نے آپشن دے دی ہیں آپ کو کہ آپ کو ڈینگی کروانا ہے, ملیریا کروانا ہے, چکن گونیا کروانا ہے. دیکھیں پہلے آپ دوسری جگہوں پر جائیں گے شاید کو آپ کو 1-1.5 وبا ملے گی, لیکن یہاں تو یہ حکومت کی کامیابی ہے, آپ کو آپشن دے دیے ہیں. اگر آپ ملیریا کا شکار نہیں ہوئے تو آپ کے پاس آپشن ہے چکن گونیا کا, اگر آپ اس سے متاثر نہیں ہوا تو ٹائیفائڈ ہے. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپشن گورنمنٹ نے آپ کو دیے. ہم لوگ اصل میں ناشکرے لوگ ہیں اور ہر چیز میں وہ کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے, میں بتا رہا ہوں, میں ابھی جا رہا تھا, اتفاق ہوا میرا ایک سائٹ کا علاقہ ہے شہر کراچی کا, جو شہر کراچی سے باہر ہیں وہ تو شاید نہیں جانتے, تو میں نے دیکھا ہالی ووڈ کی فلم کی جو ہے وہ شوٹ ہو رہی تھی. تو میں بڑا متاثر ہوا کہ ہالی ووڈ کا یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ اپ لگا ہوا اور ڈائریکٹرز وغیرہ آئے ہوئے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ یہ آپ یہاں پہ شوٹ کر رہے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کہا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم چاند پہ جا کے شوٹ کریں, لیکن اس میں خرچہ زیادہ تھا. تو یہ سائڈ کا جو علاقہ آپ کا ہے, جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو بالکل یہ چاند والا جو ہے نا ماحول ملے گا. اسی طرح کے آپ کو ٹوٹے پھوٹے راستے اور پہاڑ چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. تو یہ بڑی موزوں لوکیشن ہے. تو میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دیتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو, یہ بڑی کامیابی ہے. چھوٹے سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہماری گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی یہاں پہ جو بھی مثال کام ہوئے ہیں, ترقی ہوئی ہے, اس کو ہم اجاگر کر رہے تھے. اور یقیناً تنقید تو ہونی چاہیے, لیکن یہ جو اچھے کام ہیں, جیسے میں بھی کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا, ان کے بارے میں بھی بات ہونی ضروری ہے. تو ہمیں تو اب یہ سب کو چاہیے کہ سب اچھے کی خبر دیں. اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ میرے خیال میں اب کوئی نئی بات نہیں ہے. اتنی بات اس کے اوپر ہو چکی ہے, اتنا کچھ کہہ چکے ہیں, اور اتنے سالوں سے یہ باتیں کہتے آ رہے ہیں کہ کبھی اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوا کہ یہ واقعتاً ہمارے لیے سب کچھ عوام کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے. جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ پاکستان کی اگر آپ دیگر علاقوں میں جائیں, جب وبائی امراض وہاں پر آتے ہیں تو مخصوص امراض ہوتے ہیں, کہیں پہ ملیریا ہوتا ہے یا کہیں اس کی, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ بہت آپشن بہت ہیں. یعنی کہ آپ کو جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی وہ ملیریا کا بھی شکار ہو سکتا ہے, ڈینگی بھی ہو سکتا ہے, چکن گونیا بھی ہو سکتا ہے, اور کھانسی کا بھی اس کو پرابلم ہو سکتا ہے, سانس کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے, اور اس سے جڑے اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں. تو آپشن آپ کے پاس بہت ہیں. باقی لوگوں کے پاس پاکستان میں شاید اتنا آپشن نہیں ہے. اس حوالے سے بھی ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ لوڈ شیڈنگ اب تو چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جس کے اندر اب میرے خیال میں اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. باقی تو الحمدللہ سارے معاملات میں لوڈ شیڈنگ ہے. کھیلوں کی سرگرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہے, اس طرح اور دیگر معاملات میں لوڈ شیڈنگ آپ کو ہر جگہ ملے گی. تو یہ ان تمام چیزوں کا دورہ ہے. بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر بات ہو گئی. اب ان کو کیسے ٹھیک کرنا تھا, یہ بھی میرا خیال ہے وقت نکل چکا ہے. ہم نے اتنا وقت گنوا دیا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی سوال کرنا وقت کا ضیاع ہی معلوم ہوگا. جناب ظفر خان صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے کچھ دیر پہلے, ان کو دوبارہ سے خوش آمدید کہوں گا. ظفر بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ظفر بھائی, میں چاہوں گا ذرا یہ جو تعلیمی معاملات ہیں, خاص طور پہ یہ جو جامعات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے, تو سمجھنا بڑا مشکل ہے یہاں کی جو چنندہ جماعتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس حوالے سے. یہ تو کسی فورم کے اوپر بات نہیں ہو رہی. خاص طور پہ یہ جو فیسز کا جو ایشو ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ دو یونیورسٹیز کا جب موازنہ کیا گیا تو ایک ہی صوبے کے اندر دو یونیورسٹی اور اتنا واضح فرق, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی نشاندہی بھی کی گئی کہ بند ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ اس میں فیسز بہت زیادہ اب مانگی جا رہی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے جہاں پر نہ آپ یونیورسٹیز کی تعداد بڑھا رہے ہیں, شہر کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, خطرناک خطرے کے نشان سے بھی اوپر چلی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے جو بیسک جو فیسلٹیز تھیں وہ تو چلیں آپ دینے میں مکمل ناکام ہی رہے, لیکن یہ جو بچی کچی اگر جامعات ایک آدھ ہیں چند, اگر اس میں بھی اتنا واضح فرق ہوگا تو پھر آپ کیسے اس کی علمی کمی کو دور کریں گے, کیسے یہ جو شہر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کریں گے, یہ ذرا فرمائیے گا. جی بالکل, آپ نے جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ نشاندہی کی. جماعت اسلامی کراچی کے امیر جو منم ظفر خان صاحب ہیں, انہوں نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں اور گفتگو کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ کراچی کی جو سرکاری یونیورسٹیز اور جو اندرون سندھ کی جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں, ان کی فیسوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. اور انہوں نے تو ہر شعبے اور ڈپارٹمنٹ کی فیس بتائی کہ کراچی یونیورسٹی کی کتنی فیس ہے اور جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی کی کتنی فیس ہے نا, اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ چانسلر جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے, چاہے سندھ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سب کے سرکاری یونیورسٹیز کے چانسلر وزیر اعلیٰ سندھ ہے. ایک ہی صوبہ ہے, ایک ہی حکومت ہے, اس کے باوجود یہ جو تقسیم ہے اور یہ جو ایک تفریق ہے, یہ تو جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ تعصب کو پروان چڑھاتی ہے, اور یہ چیز درست نہیں ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ تعلیم کو عام کریں. اب ہو یہ رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ان کا بھی معیار جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ ٹیچرز اور اساتذہ سرکاری جو یونیورسٹیز ہیں اور سرکاری جو کالجز ہیں, سرکاری جو اسکولز ہیں اور جو سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں, اس کے جو ڈاکٹر ہیں, یہ معیار کے لحاظ سے عام پرائیویٹ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں, تجربہ ان کا کہیں زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرائیویٹ جو ہے وہ اسکول اور پرائیویٹ ہاسپٹل اور پرائیویٹ کالجز اور اب پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی
وہ زیادہ پھل پھول رہی ہیں اور سرکاری اس کے اوپر رجحان کم ہو رہا ہے. عوام جو ہے وہ تو پہلے ہی ان فیسوں کے بوجھ تلے بھی دبے میں. آپ بلیو کریں کہ آدھے سے زیادہ بجٹ کسی بھی گھر کا جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو بقیہ جو یعنی رقم بچتی ہے وہ اس پہ اس کی نظر ہو جاتی ہے. نہیں ظفر بھائی, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنی ساری عمر کی جو ان کی کمائی ہوتی ہے اپنے زیورات بیچ کر ان بچوں کی تعلیم پورا کر رہے ہیں. یہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. بالکل بالکل, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یعنی میں نے وہ یہ جو آپ سے کہا نا کہ بچوں کی تعلیم اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ماں باپ جو ہے سب سے زیادہ جو اخراجات کر رہے ہیں, سب سے زیادہ جو یعنی ان کا جو آمدنی کا حصہ ہے وہ اس پہ صرف ہو رہا ہے. اور حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اس ملک کے اندر المیہ یہ ہے کہ وہ صبح شام صرف لڑنے میں گزارتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ باہمی جنگ اور باہمی معاملات اور باہمی جو ہے وہ اس سے فرصت ہی نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر توجہ کون دے گا؟ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ناصر صاحب نے بڑی یعنی ایک بات کی, تو دیکھیں واقعی اس کراچی شہر ہو یا اس کا اب جو ہے وہ سندھ کے چاہے کچے اور پکے کے حالات ہو, سب یعنی کتنے زیادہ جو ہے وہ خراب ہیں کہ ایک موبائل کے لیے جو ہے اس کی جو ہے وہ چھینا جھپٹی کے لیے نوجوان کی جان لے لی جاتی ہے, تعلیم یافتہ نوجوانوں کی جان لے لی جاتی ہے. آئے دن شہر میں یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر یعنی تشویش نہیں ہوتی کہ اس پر بیٹھا جائے, اجلاس کیا جائے, اس کے پر کوئی پالیسی بنائی جائے, کوئی پلاننگ کی جائے کہ اس ریٹ کو اور ریشو کو کب کیا کیسے کیا جائے. بلکہ جو ہے نا وہ زبانی بیانات کے ذریعے سے اس کی لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ریٹ کم ہو گیا ہے, شہر بڑا ہو گیا ہے. یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبریں زیادہ عام ہو گئی ہیں, اس طرح سے کہہ کر جو اس معاملے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ دیکھیں آپ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کا ایک منسٹر ہے وہ شرجیل میمن صاحب, انہوں نے شہر میں بسیں چلائی ہیں تو ابھی وہ کم ہے لیکن نظر آ رہی ہیں نا, وہ ہر روڈ کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس سے شہر کے حسن میں ایک نکھار آیا ہے کہ واقعی جس طرح کا انٹرنیشنل سٹی ہے, جتنا بڑا شہر ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اے سی بسیں جو ہے وہ خوبصورت بسیں نظر آ رہی ہیں. ورنہ تو شہر کو بھی جو ہے وہ چنچیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا, رکشوں کے حوالے کر دیا گیا تھا, اور جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی جو مزدائیں تھیں کہ جو ان کے اوپر جو ہے شہری جو ہے ان کی چھتوں پہ اور لٹک کر سفر کرنے پہ مجبور ہیں اور تھے. لیکن یہ ہے کہ چلیں تھوڑا بہت اس سے آنسو پوچھیں. ایسے ہی اگر دوسرے وزارتوں کی بھی کارکردگی ہو, ایسی دوسرے شعبوں کی کارکردگی بھی ہو تو یہ شہر ترقی کرے. لیکن یہاں پر چھوٹا بڑا شہر, میں تو کہتا یہی ہوں کہ لاڑکانہ کو کس نے پیرس بنا دیا, وہاں پر کیوں, وہاں پر کون سی چلے, وہاں تو پیسے کم لگیں گے, وہاں کوئی توجہ دے لیں. لیکن نہیں, کراچی سے زیادہ بجٹ انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہیں ان علاقوں میں. جی 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 جی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, لوڈ شیڈنگ, اب سردیاں شروع ہو گئی تو اس کے اوپر شور کم ہو گیا, ورنہ 1-1 بجے اور 1:30 بجے تک بھی لائٹ آتی ہے. پھر تیسری طرف آپ دیکھیں تو اب یہ مجھے کہنے دیجئے, اجازت دیجئے کہ یہ جیسے آغا خان ہاسپٹل ہے اور لیاقت ہاسپٹل ہے, یہ بھی شہر کی بہت بڑی تعداد مریضوں کی ان کو سنبھال رہا ہے, کور کر رہا ہے. لیکن جو ان کے بھی جو یعنی جو اخراجات ہیں اور یہاں پر بھی انہوں نے جو وہ رکھی بھی ہے جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہے. جبکہ یہ بھی آپ دیکھیں چیریٹی کی بنیاد پہ زمینیں لی ہیں انہوں نے, اور جو ہے ان کو چیریٹی کی بنیاد کے اوپر ہی لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. لیکن وہاں پر انہوں نے اتنے جو ہے نا وہ پیسے رکھے ہوئے کہ غریب آدمی تو تصور ہی نہیں کرتا, اس طرف کا رخ ہی نہیں کرتا, سوچتا بھی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کی طرف سول اور جنا کی طرف جاتا ہے, لیکن سول اور جنا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض وارڈوں میں 1-1 بیڈ کے اوپر 3-3 مریض جو ہے وہ ان کو لٹایا جا رہا ہوتا ہے.
اور جو ہے نا وہاں پر باری اور نمبر جو ہے وہ یعنی اس کا کسی ٹیسٹ کا یا کسی سی ٹی اسکین کا یا اس کے ڈاکٹر کو دکھانے کا وہ ہفتوں اور مہینوں بعد آتا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کچھ چند ہفتوں تک آپ جو انتظار کریں, اپنے مرض کو بڑھنے دیں, پنپنے دیں, اس میں آپ گزر جاتے تو چلیں جان چھوٹ گئی, نہیں گزرے تو پھر جا کر جو ہے وہاں پر ٹیسٹ کرا لیں. یہ ساری صورتحال اس شہر کراچی کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, اس کا اس لحاظ سے کوئی پرسان حال نہیں ہے. بالکل اور اس کے اوپر اس لحاظ سے توجہ دی جانی چاہیے. اس کو جو ہے وہ یعنی اہمیت دی جانی چاہیے. آپ یہاں سے ٹیکس سب سے زیادہ وصول کر رہے ہیں, ڈیوٹی سب سے زیادہ یہاں سے آپ لے رہے ہیں, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پورا صوبہ اور ملک چلا رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ سہولتوں کا یہاں فقدان ہے, بدترین صورتحال ہے. بالکل ظفر بھائی آپ سے 100% متفق ہوں. ظفر بھائی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا, ذرا ناصر بھائی کے پاس چلتا ہوں, میں ذرا اس حوالے سے بات کرتا ہوں. یہ تو صورتحال ہے ظفر بھائی نے جس کی بھی منظر کشی کی, اور خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے, سب کے سامنے اور بڑے طویل عرصے سے یہ بات ہوتی آ رہی ہے. اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, چاہے محکموں میں بھرتیوں کے حوالے سے ہو, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہو, انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایک محکمہ تعلیم کے اندر ایک بھرتی, ایک صاحب میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ کا کس شعبے سے وابستہ ہیں, وابستگی بتائیے. تو کہنے لگے میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں. میں نے کہا یہ ذرا تعلیم لکھ کر دکھائیے آپ کیسے لکھتے ہیں. تو وہ جو تعلیم انہوں نے لکھا, جس طرح پڑھا گیا ویسے ہی انہوں نے اس کو تائی اور لیم الگ لکھا, کہہ رہا ہے یہ میرا محکمہ ہے. تو یہ آپ کے ہاں تعلیم کے شعبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب آپ کیا امید رکھیں گے کہ یہ جب تعلیم لکھیں گے تو وہ کیا تعلیم دیں گے اور کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے؟ فرمائیے. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی حالات کی نشاندہی کی ہے ظفر صاحب نے, اور خیر سب کو پتہ ہی ہے, لیکن یہ کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنے میں ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو یاد دہانی کے تحت پہلے تو میں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بات کروں. ہم تو کراچی کو رو رہے ہیں. آپ کو میں ڈسٹرکٹ جامشورو کا بتاتا ہوں. کوئی ہسپتال نہیں ہے پورے ڈسٹرکٹ. اور جب آپ یہاں اچھا ٹھٹا میں آپ چلے جائیں, پورا ڈسٹرکٹ ٹھٹا ہے, تو اس میں ایک مکلی میں کوئی ایک ہسپتال ہے, اس کے علاوہ کوئی ہسپتال نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ موٹر وے سے حیدرآباد کی طرف جاتے ہیں نا, تو جیسے نوری آباد کراس کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ ٹھٹا آ جاتا ہے جامشورو ختم ہو کے, ٹھیک ہے. اور جب آپ آگے نولی پول کے پاس جاتے ہیں, وہ کوٹری سے پہلے وہ دوبارہ ڈسٹرکٹ جامشورو شروع ہو جاتا ہے. یعنی ڈسٹرکٹ جامشورو از سو ہیوج, حیدرآباد سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے پورا. تو اتنا بڑا ڈسٹرکٹ جامشورو ہے. اچھا, اب آپ ڈسٹرکٹ ٹھٹا, جب وہ وہاں سے ٹھٹا سے ہوتے ہوئے موٹر وے تک پہنچ جاتا ہے, ڈسٹرکٹ ٹھٹا بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے. تو کیا ہیلتھ کیئر ہے وہاں؟ جھمپیر لے لیں, نوری آباد لے لیں, یا اور جو آس پاس کے جو علاقے ہیں, کوئی ہسپتال ہی نہیں ہے. تو کیا کیا ان لوگوں نے بھائی؟ کیا کس ٹائپ کے لوگ ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ضرور اچھے کام بھی بہت کیے ہوں گے, یا تو کام اتنے زیادہ, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کر نہیں سک رہے, یا تو اس کو, لیکن ہیلتھ کیئر تو بہت بنیادی چیز ہے. نہیں, ان کا خیال یہ کہ یہ جو محض 16-16.5 سال کا جو وقت ہے نا, یہ تھوڑا کم ہے. تقریباً 16,000 سال اگر ہوں تب جا کر ہم اس کو شاید اس کو وہ بہتر بنا سکیں. 16 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اگر آپ ادھر ہسپتال بنائیں گے یا کوئی جامشورو میں, تو وہاں آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی پہنچانے ہوں گے. اس پے اسکیل پہ وہاں پہ لے جانا پڑے گا ان کو, چاہے وہ ٹھٹا میں آپ بنائیں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے جو ٹنڈو محمد خان ہے, اس میں بڑا اچھا ہسپتال بنایا ہے انہوں نے, جو وہاں کے جو بھی ایم این اے, جو وہاں کے لوگ ہیں. تو لیکن وہ تو لوگ جا رہے ہیں نا وہاں پر. یہاں ٹھٹا سے یا جامشورو سے وہاں جاتے ہیں لوگ, یا وہ کراچی جاتے ہیں یا حیدرآباد جاتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ اس پورے بہت بڑا ایریا بیچ میں, اس میں ہیلتھ کیئر کا سسٹم نہیں ہے. تو میں اس وقت اس پروگرام کی وسعت سے جو ہے ارباب اختیار کو ان کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ بھی کیا جائے. پھر کراچی میں جیسے میں نے کہا کہ 5 ڈسٹرکٹ ہیں, میں تو ایک ڈسٹرکٹ اور اس ڈسٹرکٹ کی 5 ڈسٹرکٹ ہے, یہاں بہت ضرورت ہے ہسپتالوں کی. اچھا, اب یہ آگے ہسپتال تو اپنی جگہ ہوئے. دوسری چیز ہے تعلیم کی. جو یونیورسٹیز کی بات جس طرح سے انہوں نے کی ہے, تو ان کے بجٹنگ جو ہے وہ بہت ہی کم. دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں, لیکن یہ فیس جو لیتے ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی 3.5-4 لاکھ کی فیس لیتے ہیں سالانہ. ٹھیک ہے, اخراجات بڑھ چکے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ اسکولوں کے آج کوئی ننا منا بچہ انٹر کرانے جائیں, ایڈمیشن کرانے جائیں کسی پرائیویٹ اسکول میں, تو 3.5 لاکھ تو وہ صرف ایڈمیشن فیس ہی لے لیتے ہیں, جو پری نرسری والا جو ہوتا ہے, جو بالکل بچے کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ یہ ریزنیبل رکھا ہوا ہے, ریزنیبل ہے.
لیکن ظاہر بات ہے جیسے انہوں نے نشاندہی کی کہ جامشوروں میں یا حیدرآباد میں یا اندرون سندھ کم ریٹ ہیں اور یہاں پر زیادہ ہیں، تو بہت ہیوج ڈفرینس ہے. جسٹ اس سے کہ دیکھیں ٹیچنگ بھی ڈفرینٹ ہے، یہاں کے ٹیچرز بھی ذرا مہنگے ہیں، وہ پھر ایجوکیشن لیول بھی ڈفرینٹ ہے. آپ ناصر بھائی قطع کلامی کی معذرت، کراچی میں بہت زمین آسمان نہیں کا آپ فرق کی ہے. بات بالکل صحیح ہے، لیکن وہ یہ تو چانسلر نے اس چیز کا تعین کرنا ہے نا کس کو کہاں پر رکھنا ہے. تو اگر وہاں پر بھی ہیں اچھے ٹیچرز، وہاں پہ بھی ہیں، پے اسکیل بھی برابر ہے، سب کچھ وہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ زیادہ دے رہے ہیں، وہ برابر ہی رکھا ہوا ہے. کوالیفائڈ جیسے اب آئی بی اے کی آپ ٹیچنگ لے رہے تو وہ پھر مطلب کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. میں بھی پیچھے دیکھ رہا تھا خبر کہ ہمارے ایک بڑے پیارے میرے دوست ہیں دانش امان صاحب ہیں، انہوں نے فنڈنگ کی آئی بی اے کو، کوئی 8 کروڑ کی فنڈنگ زکوٰۃ یہ وہ کروا کے دی ہے، اس لیے کہ اسٹل ان کے پاس بجٹنگ پورا نہیں ہو رہا، پرائیویٹ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اچھی چیز پریزنٹ کریں گے تو لوگ پرائیویٹ پارٹیز فنڈ کرتی ہیں اس کو. اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کوئی ہاسپٹل وغیرہ اچھا بنائیں گے تو لوگ فنڈنگ کریں گے، زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں اس کو. اسی طرح سے جس طرح سے آپ تعلیمی ادارے اگر گورنمنٹ لیول کے اچھے ہوں گے آپ کے تو لوگ فنڈ دیتے ہیں. اس سے پہلے میاں عبداللہ صاحب، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، میاں عبداللہ صفائر والوں نے بھی بہت فنڈنگ کی اور بھی لوگ آئی بی اے کو کرتے ہیں فنڈنگ کیونکہ وہاں سے کوالیفائڈ قسم کے لوگ نکلتے ہیں. اسی طرح لاہور میں لمس ہے یا دوسرے جو بھی کوالیفائڈ انسٹیٹیوٹ ہے تو اس میں فنڈنگ ہوتی ہے. تو میرا صرف یہ بنیادی بات یہی ہے کہ اس میں بہت خیال رکھنا ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ آف سندھ کو بہت زیادہ اسٹیپ لینے چاہیے کہ جس طرح آئی بی اے اس طرح سے اور بھی انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے جس میں انہوں نے نوٹیفیکیشن میں جو وائس چانسلر ہے وہ گریڈ 21 کا آفیسر بھی وائس چانسلر بن سکتا ہے اور اس کے لیے پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہمیشہ وائس چانسلر جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتا تھا، کوئی پی ایچ ڈی ہوتا وہ وائس چانسلر بنتا تھا. یہ اب انہوں نے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس میں یہ اب یعنی ایک گریڈ 21 آفیسر جو ہے یا ایک عام بندہ جو ہے وہ بھی وائس چانسلر بن سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت المیہ ہو جائے گا. اس نہیں وہ تو المیہ تو آلریڈی ہو چکا ہے، وہ تو ہو چکا ہے المیہ، لیکن یہ مزید المیوں پہ المیہ ہو جائے گا. تو پھر آپ چانسلر کو کیا اس کا معیار ہے، کیا اس کی وہ ہے، کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. پہلے گورنر کے پاس تھی، وفاق کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا تھا، اس کے پاس یہی ایک اختیار ہوتا تھا جس کو صحیح طریقے سے وہ مٹیریلائز کر سکتا تھا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، یہ سب کچھ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ہوا. تو یہ جو پڑھائی لکھائی کے لیے بہت کوالیفائڈ قسم کے لوگ چاہیے. جو یہ عام گریڈ 21 آفیسر کو اگر آپ وہ تو اپنے شعبوں کے اندر جن ڈپارٹمنٹ میں ڈپلائیڈ ہے وہاں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہے. سنبھال سک رہا تعلیم کا، آپ اسپیلنگ نہیں اگر کوئی کر سک رہا تو وہ کیا کرے گا. ابھی پولیسنگ کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ کے ایس پیز ہیں، پرفارمنس دیکھ لیں ان کے ایریاز کے اندر، آپ کو لگ پتہ جائے گا کیا ڈیلیورنس ہے. بہرحال جی چلیں اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. بڑا شکر گزار ہوں ناصر یاس صاحب کا، ظفر خان صاحب کا، دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.